بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت دور میں ایک چیز بہت خاص دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں بہت غمزدہ ہیں، اور باتوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دل پہ بڑا بوجھ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ مشکلیں پریشانیاں کیسے دور ہوں گی۔ مجھے لگا کہ یہ پیغام ان تک ضرور پہنچنا چاہیے کہ اس وقت ایک تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، رب کی رحمتیں برس رہی ہیں، رب کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھا لیجئے، اور کس طرح سے اٹھائیے کہ ایک بار سچے دل سے، ایمانداری سے یہ جملہ خالی کہیے کہ پروردگار، جن لوگوں نے ہمیں بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، جن لوگوں نے بہت پریشان کیا ہے، تیری رضا کی خاطر ہم انہیں معاف کر رہے ہیں۔ مولا تیری رضا کی خاطر انہیں معاف کر رہے ہیں، تو مجھے معاف کر دے پروردگار، تو مجھے معاف کر دے۔ رب پروردگار عالم کو یہ ادا بندے کی بہت پسند ہے کہ بندہ کسی بندے کے قصوروں کو معاف کر دے، اور یہ کہے کہ معاف کر دے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو معاف کرنے میں تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری عزت میں کمی ہو رہی ہے تو غم نہ کرنا، حشر کے میدان میں ہم سے عزت لے لینا۔ کتنی بڑی بات کہی۔ اور معافی کا معاملہ یہ کہ پروردگار چونکہ خود سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، جب اللہ رب العزت نے دنیا بنائی تو رحم بنایا، جب رحم بنایا تو رحم کے 100 حصے کیے، اور 100 حصے میں ایک حصہ دنیا کو دیا ہے، 99 حصے رحم کے اپنے پاس رکھے ہیں۔ سوچئے وہ جو پروردگار پالنہار مسبب الاسباب، رحم کے 99 حصے جس کے پاس ہوں گے، اس کے پاس رحم کس درجہ ہوگا، کس درجہ وہ اپنے بندوں کے قصوروں کو معاف کر دیتا ہوگا۔ اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی چونکہ اللہ رب العزت سے بات ہوتی تھی، انہوں نے ایک دن اللہ پاک سے کہا کہ پروردگار، اس دور کا جو سب سے بدترین، سب سے گناہگار، سب سے برا آدمی ہو، جس کے لیے تو نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہو، مجھے دکھا دے وہ آدمی کون ہے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ کل صبح اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئیے گا، پہلے سب سے جو شخص آپ کے گھر کے سامنے سے گزر رہا ہوگا، سمجھ لیجئے گا وہی ہے، اسی کو میں سامنے سے گزار دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام صبح کا وقت تھا، کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے، اس کے کندھے پہ اس کا چھوٹا سا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور بچے کو بیٹھائے ہوئے ان کے گھر کے سامنے سے یوں نکلتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے حیران رہ گئے، یار یہ دیکھنے سے تو نہیں لگ رہا ہے اتنا گناہگار ہے، اس نے کیا گناہ کیے ہوں گے، کتنا بدترین آدمی ہوگا جو اللہ رب العزت نے دوزخ کا فیصلہ کر دیا، جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ دل میں اس طریقے کے خیال آئے، مگر خاموش رہے، اندر اپنے گھر میں آ گئے۔ 2-3 گھنٹے جب گزر گئے تو پھر دل میں خیال آیا، پھر اللہ سے بات کی کہ پروردگار، اس دور کا جنتی کون ہے وہ دکھا دے، وہ شخص جس کے لیے تو نے جنت کا فیصلہ کر دیا، اس شخص کو بھی ہمیں دکھا دے۔ تو پھر غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ، آپ کے گھر کے سامنے سے جو پہلا شخص شام کو نکلے گا، تیسرا پہر جو کہلاتا ہے، عصر کے بعد کا وقت جو کہلاتا ہے، سمجھ لیجئے گا وہی شخص ہے جس کو میں نے نکالا ہے، بھیجا ہے، وہ جنتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام